فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 50۔ عنوان ہے توحید۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات ایک ہے اور ہر اعتبار سے واحد و یکتا ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ خلق اور رزق، موت و حیات اور نظم عالم میں اسی کا عمل دخل ہے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی معبود اور عبادت کا سزاوار ہے۔ اس لحاظ سے توحید کی 4 اقسام ہوں گی: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال اور توحید فی العبادات۔ توحید فی الذات کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد: اے فرزند، یقین کرو کہ تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور اس کی سلطنت اور فرما روائی کے بھی آثار دکھائی دیتے، اور اس کے افعال اور صفات بھی کچھ معلوم ہوتے، مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے کہ اس کے ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خداوند عالم کی وحدت اور یکتائی پر ایک کھلی ہوئی اور روشن دلیل یہ ہے کہ جس میں نہ اصطلاحی الفاظ صرف ہوئے ہیں اور نہ ترتیب مقدمات سے اخذ نتائج پر مبنی ہے، بلکہ اتنی سادہ اور واضح ہے کہ ہر سطح کا ذہن اسے سمجھتا اور قبول کرتا ہے۔ اس سے کسی فرد کو، خواہ وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، انکار نہیں ہو سکتا کہ ابتدائے آفرینش سے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، سبوں نے ایک ہی خدا کی نشاندہی کی اور ایک ہی خدا کا پیغام پہنچایا۔ اگر اس ذات احد کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو اس کے واجب الوجود ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ علم و قدرت اور دوسرے صفات کمالیہ رکھتا اور ان صفات کمالیہ کا ظہور ہوتا۔ اس کی قدرت کے آثار اور علم و حکمت کے مظاہر دیکھنے میں آتے اور انبیاء اور رسل کے ذریعے اس کے احکام ہم تک پہنچتے۔ ان میں سے کچھ ایک خدا کی طرف سے آتے اور کچھ خدا کی طرف سے مابعوث ہوتے اور اپنے اپنے خدا کی نمائندگی کرتے، مگر اول سے آخر تک ہر نبی کی زبان سے بغیر کسی اختلاف کے ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے کہ وہ واحد و یکتا ہے اور ہم سب اسی ایک خدا کے فرستادہ ہیں، جس کا کوئی شریک اور مثل نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اسے وحی کے ذریعے یہی تعلیم دیتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو۔ دنیا میں اور چیزوں کو بھی ایک کہا جاتا ہے، مگر اللہ کی وحدت ان ایک کہی جانے والی چیزوں سے جداگانہ نوعیت رکھتی ہے۔ وہ نہ گنتی میں سماتا ہے اور نہ شمار میں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ ایک ہے مگر نہ گنتی کے اعتبار سے، اور یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ فن حساب میں عدد اسے کہا جاتا ہے جو اپنے ما قبل اور ما بعد عدد کے مجموعے کا نصف ہو۔ چنانچہ 2 کے پہلے 1 کا عدد ہے اور اس کے بعد 3 کا عدد ہے، اور ایک اور عدد کا مجموعہ 4 ہوتا ہے، اور 2 کا عدد 4 کا نصف ہے۔ اسی طرح 3 کے پہلے 2 کا عدد ہے اور اس کے بعد 4 کا عدد ہے، اور 2 اور 4 کا مجموعہ 6 ہوتا ہے، اور 3 6 کا نصف ہے۔
یعنی 4 کے پہلے 3 کا عدد ہے اور اس کے بعد 5 کا عدد ہے، اور 3 اور 5 کا مجموعہ 8 ہوتا ہے، اور 4 8 کا نفس ہے۔ یوں ہی آخری عدد تک دیکھتے جائیے اور ہر عدد اپنے ما قبل اور ما بعد کے مجموعے کا نصف ہوگا۔ جب عدد کی یہ تعریف ٹھہری کہ وہ اپنی دونوں سمتوں میں واقع ہونے والے اعداد کے مجموعے کا نفس ہو، تو ایک پر عدد صادق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کی ایک سمت پر تو عدد ہے اور دوسری سمت عدد سے خالی ہے، لہٰذا اللہ کو عدد کے اعتبار سے ایک نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ایک عدد ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں گنتی میں آنے والے ایک کا تصور ہوگا وہاں 2 کا بھی تصور ہوگا، اور خداوند عالم ہر اعتبار سے واحد و یگانہ ہے، جس میں دوئی کے تصور کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ تعدد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک مابل اشتراک ہو اور ایک مابل امتیاز۔ اسی مابل اشتراک اور مابل امتیاز کو جنس اور فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً انسان اور اونٹ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں میں ایک بل اشتراک ہے اور ایک جنبہ حیوانیات ہے، اور ایک مابل امتیاز ہے اور انسان کو اونٹ سے اور اونٹ کو انسان سے الگ کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کا مابل امتیاز نطق یعنی تعقل اور ادراک کی قوت ہے، جو اسے اونٹ سے علیحدہ کرتی ہے اور اس کی نوع کو اونٹ کی نوع سے الگ قرار دیتی ہے۔ اسی طرح 2 انسان انسانیت میں اشتراک کے باوجود اس لیے 2 ہیں کہ دونوں کی مشخصات اور عوارض وجودی مختلف ہیں، مثلاً دونوں کے رنگ، نسل، زبان، خد و خال، قد و قامت، عمر اور وطنیت میں اختلاف ہے، ماں باپ جدا اور خاندان الگ ہیں۔ لہٰذا ایسا موجود جو حدود و قیود سے بری ہو، نہ اس کی جنس ہو اور نہ فصل، تو اس کے لیے دوسرا تجویز کرنا سراسر خلاف عقل ہوگا، اس لیے کہ تعداد کے لیے ما بلا اشتراک اور ما بلا امتیاز کا ہونا ضروری ہے، اور باری تعالیٰ اجزائے ذہنی اور خارجی کی ترکیب اور حدود و قیود سے بالاتر ہے۔ اگر اس کے حدود و قیود تجویز کی جائے تو حدود اور قید کے متنفی ہونے سے اس کی بھی نفی لازم آئے گی، جب حالانکہ وہ واجب الوجود ہے جو کسی صورت میں نیستی سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ جب اس کے لیے حدود و قیود نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور تجویز نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک اور صرف ایک ہے، اور یہ وحدت اور یکتائی وحدت عددی سے جدا ہے۔ اس لیے کہ وحدت عددیہ میں دوسرا تجویز کیا جا سکتا ہے، اگرچہ خارج میں دوسرا نہ پایا جاتا ہو، مگر اللہ کے لیے نہ خارج میں، نہ ذہن میں اور نہ وہم میں دوسرا تجویز ہی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جنگ جمل میں ایک اعرابی ام المومنین علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ کچھ لوگ اس کی طرف لپکے اور کہا، تم دیکھتے نہیں ہو حضرت کس عالم میں ہیں، ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور تم نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اسے پوچھنے دو، ہم بھی تو نظریہ وحدت کی بقا کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یہ تو وہی چاہتا ہے جو ہم ان لوگوں سے چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اعرابی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے شخص، یہ جملہ کہ خدا ایک ہے 4 معنی رکھتا ہے، 2 معنی اللہ کے بارے میں غلط ہیں اور 2 معنی صحیح ہیں۔ جو 2 معنی غلط ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ گنتی کے اعتبار سے ایک ہے تو جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، اسے گنتی کے لحاظ سے ایک نہیں کہا جا سکتا، اس لیے جنہوں نے اسے 3 میں 1 مانا وہ کافر ہوئے، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اسے ایک اس طرح کہا جائے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ہندی، عراقی یا حجازی انسانوں میں سے ایک ہے، تو یہ اسے دوسروں کے مانند ٹھہرانا ہے، اور جن 2 معنوں کے اعتبار سے اسے ایک کہنا صحیح ہے ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یعنی تمام موجودات میں کوئی شے اس کے مشابہ نہیں ہے، تو بے شک وہ ایسا ہی ہے، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک ہے یعنی ہر اعتبار سے ناقابل تقسیم ہے، نہ خارج میں اس کی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ عقل و وہم میں، تو بے شک ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے۔ ان دونوں معنوں کا حاصل یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اجزاء سے اس کی ترکیب ہوئی ہے۔ توحید فی الصفات کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد کہ جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے
اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزا کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا۔ اور یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ خدا کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں بلکہ عین ذات ہیں، یعنی معنی یہ کہ صفتیں خارج سے اس پر طاری نہیں ہوئیں بلکہ خود اس کی ذات ہی صفات کمالیہ کا مبدأ اور منشا ہے۔ مگر اس کی صفات زائد بر ذات قرار دیے جائیں گے تو چونکہ اس کی ہر صفت قدیم ہے اس لیے جتنی صفتیں ہوں گی اتنے خدا اور ماننا ہوں گے، اور اگر ذات و صفات کے مجموعے کو وجوب اور قدامت سے متصف مانا جائے تو ذات خداوندی میں ترکیب لازم آئے گی، اور یہ دونوں چیزیں توحید کے منافی ہیں، لہٰذا ان صفات کو عین ذات ماننا ہی تقاضۂ توحید ہے۔ اس کی مزید توضیح علم الالہیات کے باب میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ توحید فی الافعال کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہی مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کا وارث و مالک ہے، اور کائنات کا معبود اور اس کا رازق ہے۔ سورج اور چاند اسی کی منشا کے مطابق ڈھرے پر بڑھے جانے کے یعنی ڈھلتے ہیں اور بڑھے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے علم و قدرت سے ہر چیز پر علمی اور عملی احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کوئی چیز اس کے دائرہ علم اور احاطے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے پر اقتدار رکھتا ہے۔ اسے نہ کسی معاون کی ضرورت ہے اور نہ کسی شریک کار کی حاجت ہے۔ وہی خالق و رازق، محیی اور ممیت اور مدبر اور کارساز عالم ہے۔ اس نے خلق اور رزق، احیا اور اماتت اور تدبیر عالم میں نہ کسی کو اپنا شریک ٹھہرایا ہے اور نہ یہ امور کسی کے سپرد کیے گئے، اور وہ جس طرح اپنی ذات میں کوئی شریک نہیں رکھتا اسی طرح اپنے افعال میں بھی دوسروں کی شرکت سے بے نیاز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں جلائے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ یہ لوگ جسے اس کا شریک مانتے ہیں وہ اس سے پاک و منزہ ہے۔ توحید فی العبادات کے بارے میں حضرت علی کا ارشاد، عبادت کا استحقاق اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، اور یہ ارشاد تفسیر البرہان میں موجود ہے۔ اللہ معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ سب اس کے بندے ہیں۔ اس عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت کو خدا واحد کی پرستش کی تعلیم دی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عبادت کو مقصد حیات انسانی قرار دیتے ہوئے اسی کو عبادت کا سزاوار ٹھہرایا اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے منع کیا۔ توحید کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اللہ کو ایک مان لیا جائے بلکہ ایک ماننے کے ساتھ ہر بندگی اور ہر پرستش کو بھی اس کے لیے مخصوص کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو ایک مانتا ہے مگر شعوری یا لاشعوری طور پر غیر اللہ کو بھی عبادت میں شریک کرتا ہے تو وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو شخص اپنے پروردگار کی لقاء کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ صفحہ نمبر ہے 54 اور عنوان ہے عدل۔ ام المومنین علیہ السلام کا ارشاد، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے بالاتر ہے، وہ مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برتتا ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ خداوند عالم کی صفات میں عدل ایک بنیادی صفت ہے۔ عدل کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے کو اس کے مناسب حال، محل اور مقام پر رکھا جائے۔ یہ صفت اللہ کے تمام افعال اور اوامر میں کار فرما ہے۔ وہ نہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، نہ شرکا، نہ شریک، اور نہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جو قبیح اور عبث ہو، بلکہ اس کا ہر قدم حکمت و مصلحت سے وابستہ اور ہر
حکم مقصد کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اپنی صفت کا ذکر کیا ہے، کبھی مثبت الفاظ میں جیسے تمہارے پروردگار کی بات سچائی اور عدل پر تمام ہوتی ہے، اور کبھی منفی انداز میں جیسے اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ان واضح نصوص کے بعد کوئی ایسا رخ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے عدل کی نفی ہوتی، مگر اشاریہ نے حسن اور بقیہ عقلی کا انکار کر کے عدل کا بھی ایک طرح سے انکار کر دیا۔ حسن اور قبح عقلی کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اور برے افعال کے پرکھنے کا معیار عقل ہے۔ چنانچہ انسان نے جو افعال صادر ہوتے ہیں ان میں کچھ اچھے ہوتے ہیں جیسے صدق، مروت، دیانت، حفظ عہد وغیرہ، اور کچھ برے ہوتے ہیں جیسے کذب، فریب، غضب، ظلم وغیرہ۔ ان افعال کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ عقل ہی نے کیا ہے، اور وہی اچھے افعال کو اچھا اور برے افعال کو برا سمجھتی ہے، اور جن افعال کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ نہیں کر پاتی، ایسا نہیں ہے کہ ان میں اچھائی یا برائی نہ ہو، بلکہ واقع میں ان میں اچھائی ہوتی ہے یا برائی، اور شارع نے تشریع احکام میں اسی حسن اور قبح کا لحاظ رکھا ہے۔ جس طرح کہ جن چیزوں میں اچھائی ہوتی ہے انہیں واجب یا مستحب کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور جن چیزوں میں برائی ہوتی ہے انہیں حرام یا مکروہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہیں، اور انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو بری ہیں۔ یہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اشعریہ کا نظریہ یہ ہے کہ افعال کی اچھائی اور برائی کا معیار عقل نہیں ہے، کیونکہ افعال عادتاً نہ اچھے ہوتے ہیں اور نہ برے، بلکہ شرع جس فعل کے بجا لانے کا حکم دے وہ اچھا ہے، اور جس سے منع کرے وہ برا ہے۔ عقل یہ تجویز کرنے سے قاصر ہے کہ کون سا فعل اچھا ہے اور کون سا فعل برا ہے، کیونکہ حسن اور قبح صرف حکم شریعت کے تابع ہے، اور حکم شریعت سے قطع نظر کسی شے میں نہ اچھائی ہے نہ برائی۔ اس نظریے کی روح سے اگر اللہ کسی بری بات کا حکم دے تو وہ اچھی ہو جائے گی، اور کسی اچھی بات سے منع کر دے تو وہ بری ہو جائے گی۔ اس کے اوامر و نواہی میں واقعی اچھائی، برائی اور مصلحت کار فرما ہونا ضروری نہیں، لہٰذا وہ نیکوکار بندوں کو جہنم میں ڈال دے اور بدکاروں کو جنت میں جگہ دے دے، یا بندوں پر ایسے احکام عائد کرے جو بشری طاقت سے باہر ہوں، تو اس سے نہ اس کے عدل پر حرف آئے گا اور نہ اس کا انصاف مجروح ہوگا، اس لیے کہ وہ جو کرے گا وہ اچھا اور مطابق عدل ہے، اور جو نہ کرے وہ برا ہے۔ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ نفی عدل ہے، کیونکہ اس طرح اس کے اوامر و نواہی میں نہ مصلحت کا دخل ہوگا اور نہ عدل کے تقاضوں کا۔ اس کے برعکس حسن اور قبیح عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جن میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے، اور انہی چیزوں سے روکتا ہے جن میں برائی مضمر ہوتی ہے، لہٰذا نیکوکار کو جہنم میں ڈالنا صریحاً ظلم ہوگا اور ظلم قبیح ہے، اور بندوں کو ایسے افعال کا پابند کرنا جو ان کی طاقت سے باہر ہوں تقاضائے حکمت کے منافی ہوگا، اور جو فعل قبیح یا منافی حکمت ہو وہ اس سے سرزد نہیں ہوتا۔ اشاریہ نے اپنے نظریے کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ ہر چیز پر حق تصرف رکھتا ہے تو اس کے بعض تصرفات پر پابندی عائد کرنا اس کے دائرۂ اختیارات کو محدود کر دینا ہے، اور یہ اس کی شان الوہیت کے منافی ہے۔ اشاریہ کا یہ اراد اس صورت میں وارد ہو سکتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فعل قبیح یا عبث پر قادر ہی نہیں ہے، اور جب کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے ظلم اور دوسرے افعال قبیح کا مرتکب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں اس کی شان قدوسیت کے خلاف ہیں، تو اس سے نہ اس کی قوت اور قدرت محدود ہوتی ہے اور نہ اس کے تصرفات پر پابندی عائد ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 56 اور عنوان ہے نبوت۔ حضرت کا ارشاد ہے، اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر، آسمانی کتاب،
یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت عاجز اور درماندہ نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچانوا چکا تھا۔ اور یہ بھی روایت نہج البلاغہ میں ہے۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک حیوانی اور دوسرا عقلی۔ اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد دنیاوی عیش اور عشرت ہی کو قرار دے لے تو اسے اختیار ہے کہ جس طرح چاہے زندگی بسر کرے، نہ اس کی نفسانی خواہشوں پر گرفت ہوگی اور نہ اس پر کوئی اخلاقی اور اجتماعی پابندی عائد ہوگی۔ یہ حیوانی زندگی ہے جسے انسانی و عقلی زندگی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے کو ہمہ جہتی آزاد تصور نہ کرے، ہر قید و بند کو توڑ کر جو چاہے کرے۔ یہ مادے سے ماورا عقلی اور روحانی زندگی ہے جو چند حدود و قیود کی پابند ہے۔ یہ حدود و قیود حکومتوں کے وضع کردہ بھی ہو سکتے ہیں، چنانچہ ہر حکومت ایسے قوانین نافذ کرتی رہتی ہے جو اخلاقی قدروں کے حامل تصور کیے جاتے ہیں، مگر یہ قانون اور ضابطے آئے دن بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ آج اچھائی کی کچھ قدریں ہیں اور کل ان کی جگہ دوسری قدریں لے لیتی ہیں۔ آج اچھائی و برائی کا معیار اور ہے اور کل اور ہوگا، بلکہ ایک ہی وقت میں ایسا معاشرے میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے اور دوسرے معاشرے میں بری، اور ایسا متحدہ لاہ عمل جس پر تمام عقلاء روزگار متفق ہوں، نہ ترتیب دیا گیا اور نہ اختلاف طبع کو دیکھتے ہوئے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی مخصوص طبقے کو وضع قوانین کا اختیار دے دیا جائے تو وہ ایسے ہی قوانین وضع کرے گا جو اسی طبقے کے مفاد میں ہوں، اور اگر ہر شخص کو اس کی عقل اور رائے پر چھوڑ دیا جائے کہ اس کے لیے وہی اچھا ہے جسے وہ اچھا سمجھے اور وہی برائی ہے جسے وہ برا سمجھے، تو پھر نہ نیکی کا کوئی معیار ہوگا اور نہ بدی کا کوئی پیمانہ، بلکہ ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہوگی اور اپنا اپنا نظریہ۔ اس کے نتیجے میں نہ کوئی نصب العین طے پائے گا اور نہ انسانی معاشرے میں وحدت اور اجتماعیت پیدا ہو سکے گی، بلکہ لہٰذا وحدت اور اجتماعیت کے لیے ایک ایسا ضابطہ اور قانون ناگزیر ہے جو آفاقی اور ہمگیر مفاد عمومی کا حامل اور حقوق عامہ کے تحفظ کا ضامن ہو۔ ایسا قانون اسی کی طرف سے ہو سکتا ہے جو نوع بشر کے تمام افراد کے مصلحہ اور حکم کا احاطہ کیے ہو اور ان کے زود و زیاں کا علم رکھتا ہو، اور وہ صرف خداوند عالم ہے، مگر وہ نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس سے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے اور نہ اس سے براہ راست احکام لیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ خود اس کا ارشاد ہے۔ کسی آدمی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتے بھیج کر۔ لہٰذا خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ایسے قابل اعتماد وسائط کی ضرورت ہے جو اس سے بذریعہ وحی احکام لیں اور انہیں جوں کا توں اس کے بندوں تک پہنچائے۔ اس اخذ اور ابلاغ کا نام نبوت اور رسالت ہے، اور ان احکام اور ان وسائط کو نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد سے ظاہر ہے کہ خلاق عالم نے ہر عہد میں ابلاغ احکام اور اتمام حجت کے لیے انبیاء بھیجے، اور زمین کا کوئی خطہ اور بنی نوع انسان کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی نبی ہدایت خلق کے لیے نہ آیا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، ہم نے ہر قوم میں ایک نہ ایک رسول بھیجا۔ قول رسول کی بنا پر ان انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں صرف حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبران اولو العزم تھے، جسے پہلے 4 نبیوں کی شریعتیں ختم ہو چکی ہیں، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہمیشہ باقی و برقرار رہنے والی ہے۔ ان تمام انبیاء پر خواہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، ایمان لانا اور انہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم سمجھنا ضروری ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے لیے قرآن مجید اور آپ علیہم السلام کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کافی اور وافی سمجھی جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کی بے مثل فصاحت و بلاغت نے عرب کے فصحاء اور ادبا کی زبانوں کو گنگ کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے خالق کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا، اس دعوے کے ساتھ کہ اس کی مثل اور نظیر لاؤ، تو زبان دانوں کی اجتماعی طاقتیں جواب دے گئیں اور زبان آوری کا جوہر دم توڑتا نظر آنے لگا۔ یہ عجز اور درماندگی اس کا ثبوت ہے کہ یہ کلام بشری طاقت سے باہر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زندہ اور پائندہ معجزہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ یہ امر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شروع سے آخر تک صداقت اور حق پسندی اور دیانت اور راست بازی کا مکمل نمونہ تھی، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین دشمنی اور عناد کے مظاہروں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی اور امانت داری پر حرف رکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدق بیانی مسلم اور ہر شک اور شبے سے بالاتر ہے، تو جس نے زندگی کے کسی دور میں کوئی جھوٹی بات نہ کہی ہو اور نہ کوئی غلط کلمہ اس کی زبان سے نکلا ہو، تو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ غلط بیانی سے کام لے گا یا کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوہر صرف صداقت و دیانت ہی نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو پر بھی نظر کی جائے وہ اتنا جاذب اور پرکشش ہے کہ ایک دنیا کی نظروں کو اپنی طرف کھینچ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت، شرف و فضیلت اور کمال نبوت کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں سے چند کلمے بطور ہدیہ کرتے ہیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر جو ماخذ اور حروف آخر کا درجہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں آپ نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام نے، میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ، آنکھیں سرنگی، رخسار نرم اور ہموار، ناک ستواں، سینہ پر روؤں کی دھاری، ریش مبارک گھنی، دانت چمکیلے، گردن لامبی جیسے چاندی کی سرائی، سینے سے ناف تک کافور کی ڈلیوں کی طرح کے بال، اس کے علاوہ جسم مبارک پر بال نہ تھے، نہ زیادہ طویل قامت تھے اور نہ زیادہ پست قد۔ جب لوگوں کے ہجوم میں نکلتے تو آپ کا نور سب پر چھا جاتا، چلتے تھے تو پیروں کو اوپر اٹھا کر گویا بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں یا پانی کے بہاؤ میں بہہ رہے ہوں۔ پیروں کے دونوں ٹخنے گول، پیر نازک اور کمر پتلی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسلی اور خاندانی رفعت اور سربلندی کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ یہ شرف الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا جنہیں ایسے مادنوں سے جو پھلنے پھولنے کے اعتبار سے بہترین اور ایسی اصلوں سے کہ جو نشو و نما کے لحاظ سے بہت باوقار تھیں پیدا کیا، اسی شجرے سے کہ جس سے انبیاء پیدا کیے اور جس میں سے امین منتخب فرمائے، ان کی اطرت بہترین اطرت اور قبیلہ بہترین قبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور برتری کے سلسلے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے کسی ذی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر خلق نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی اور سادہ معاشرت کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جوتی ٹانکتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے اور بے پالان کے گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اعتبار کی شائستگی اور عادات و فضائل کی پاکیزگی کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں،
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ الگ نہ کرتے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچتا، اور جب کوئی آپ سے کسی حاجت کے متعلق کچھ کہتا یا گفتگو کرتا تو جب تک وہ نہ پلٹتا آپ نہ پلٹتے، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوتا آپ کلام نہ کرتے، اور مجلس میں اپنے کسی ساتھی کے سامنے اپنے پاؤں پھیلانا پسند نہ فرماتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسر اور محاسن کا شمار ہو سکتا ہے اور نہ آپ کے اخلاقی عظمتوں کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک یہودی عالم نے کہا کہ آپ اپنے ابن یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل اور اوصاف گنوائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم دنیا کی چیزوں کی گنتی بتاؤ۔ کہا کہ دنیا کی چیزوں کا شمار ہماری قوت و طاقت سے باہر ہے۔ فرمایا دنیا کی چیزوں کے بارے میں قدرت کا ارشاد ہے، کہو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و محاسن کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم خلق عظیم پر فائز ہو، جب قلیل احاطہ نہیں ہو سکتا تو عظیم کا شمار کیوں کر ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے اختتام پذیر ہونے کے بارے میں فرمایا آپ کو سب رسولوں کے آخر میں بھیجا اور آپ کے ذریعے وحی کا سلسلہ ختم کیا۔